بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں. عشرہ مبشرہ صحابہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں. عشرہ مبشرہ ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت سنائی تھی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے، غنی ہوتا ہے اور چھپا ہوا ہو. اب پرہیزگار سے کیا مراد ہے؟ پرہیزگار یعنی کہ جن جن کاموں سے اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے ان کاموں سے انسان بچتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے، وہ پرہیزگار ہے. جن جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکتا ہے اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرتا ہے، وہ بندہ پرہیزگار ہے. اور ایسے بندے سے اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. اور ایک جگہ پہ آتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، اللہ محبت کرے گا. تو ایک جگہ پہ آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتا ہے فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ کافروں کا دشمن ہے، کافروں کو دشمن رکھتا ہے اللہ. تو پرہیزگار وہ بندہ جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھالتا ہے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، رک جاتا ہے، منع ہوتا ہے، وہ پرہیزگار ہے. اب آگے آتا ہے غنی یعنی کہ دولت مند. دولت مند کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دولت مندی دنیا کا ساز و سامان ہونا نہیں ہے، بلکہ اصل میں دولت مند وہ ہے جس کا نفس مخلوق سے غنی ہے. یعنی کہ کسی کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، اچھا کاروبار ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے، دنیا اللہ نے اگر تمہیں دنیا دی ہے تو میں کیوں حسد کروں، کیوں لالچ کروں، وہ بلکہ اس پہ خوش ہوتا ہے. تو لوگوں سے غنی ہونا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، جب بھی مانگنا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگنا ہے، اس کو کہتے ہیں غنی. آگے آتا ہے چھپا ہوا یعنی کہ شہرت نہ چاہنا، شہرت نہیں چاہنی بلکہ گمنام رہ کے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اب جب بندہ مشہور ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس وقت کم ہوتا ہے عبادت کے لیے، ریاکاری کا خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے. ریاکاری کسی بھی وقت کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے. تو چھپا ہوا بندہ جو گمنام رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، گمنام رہ کے دین کا کام کرتا ہے، اس کو مشہوری سے کوئی شوق ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، مشہوری سے کوئی لین دین ہی نہیں مشہوری کے ساتھ. تو شہرت نہ چاہنا، گم رہ کے اللہ کی عبادت کرنا، دین کا کام کرنا، لوگوں سے غنی رہنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، اور پھر اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھالنا، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنا. انشاءاللہ اگر آپ
پرہیزگار بھی بننے کی کوشش کرتے ہیں، غنی بھی رہتے ہیں۔ غنی رہنے سے مراد لوگوں سے غنی رہتے ہیں، کسی سے نہیں مانگتے، اور پھر آپ گمنام بھی رہتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ضرور محبت کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔